آغاز میں آپ کو بتائیں قلندرز نے میلہ لوٹ لیا۔ لاہور قلندرز پی ایس ایل کا پہلی بار چیمپئن بن گیا۔ شاہین 11 نے ملتان سلطانز کو 42 رن سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز کا 181 رنز کا ہدف، ملتان سلطانز کی ٹیم 138 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ لاہور قلندرز نے اس طرح چیمپئن شپ کا کھاتا کھول دیا اور دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز کو شکست سے 2-4 کیا۔ شاہین 11 نے پی ایس ایل 7 کا فائنل جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ پوائنٹس ٹیبل کی نمبر 1 اور فیورٹ دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز کو ہرا کر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ لاہور قلندرز نے پی ایس ایل 7 اپنے نام کر لیا ہے۔ لاہور قلندرز کا 181 رنز کا ہدف، جبکہ ملتان سلطانز کی ٹیم 138 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ لاہور قلندرز نے 42 رنز سے شکست دی ملتان سلطانز کو۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف سپورٹس ڈیسک احمد رضا صاحب۔ احمد رضا صاحب، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں لاہور قلندرز کی اس فتح کو؟ یہ نقطہ آغاز ہے فتوحات کا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایس ایل کے 7ویں ایڈیشن کے اندر لاہور قلندرز، جنہوں نے 2016 کے اندر، یعنی پہلے جب 5 ٹیم ہوتی تھی 2016 اور 2017 کے اندر 5 ٹیمیں تھیں، دونوں سال 6 نمبر پہ آئے، پھر اس کے بعد اگلے 2 سال 6 نمبر پہ آئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کم بیک کیا، وہ رنر اپ رہے 2022 کے اندر، اور اب 2022 یعنی کہ 7 سال لگے انہیں چیمپئن بننے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو میجر جو فرق نمایاں ہوا ہے وہ کپتانی کا ہوا ہے۔ شاہین افریدی نے اپنا بہترین بالر، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوالیفائر کے اندر انہوں نے بہترین جو ہے اپنا جو اس کا ایلیمینیٹر کے اندر انہوں نے اپنا بہترین بیٹسمین ہونا بھی، بلے باز ہونا بھی جو ہے وہ ثابت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آج انہوں نے خاص طور پر زبردست کپتانی کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کا ٹاپ آرڈر فخر زمان جن کے اوپر بڑا ریلائی کر رہے تھے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے، اس کے بعد عبداللہ شفیق آؤٹ ہو گئے، ذیشان جو کہ ایونٹ کا دوسرا میچ کھیل رہے تھے وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر محمد حفیظ جن کو انہوں نے جو ہے وہ 6 نمبر پر بھیجا، انہوں نے جو ہے 69 رنز کیے تھے جو کہ مین آف دی میچ بھی قرار پائے ہیں۔ تو یہ وہ ساری کپتانی کی، اور آخر میں آ کر پھر انہوں نے خود بہترین اٹیک کے ساتھ بولنگ کی ہے، ساتھ حارث رؤف نے کی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ٹیم کو جو ہے وہ لے کے چلے ہیں، ہر موقع اور مناسبت کے اعتبار سے بالنگ چینج کی ہے، فیلڈ پلیسمنٹ کی ہے، اور ایک رن کو انہوں نے جو ہے وہ بچایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نا وہ اساد کی فائنل، اور اس کے بعد جو ملتان سلطان تھے جو دفاعی چیمپئن بھی تھے ان کو اعزاز سے محروم کیا ہے۔ محمد رضوان ایک اچھے کپتان ہے، انہوں نے بھی بہترین کپتانی کی، لیکن فائنل کے اندر جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس جو ہے اس کا دباؤ وہ برداشت نہیں کر سکے، چونکہ ان کے ٹاپ آرڈر جو ہے وہ فلاپ ہوا، اس کے بعد کوئی ٹک کے جم کے کھیل نہیں سکا، حالانکہ ان کی سائڈ بھی بہترین تھی۔ شان مسعود 19 رن پر آؤٹ ہوئے، خود کپتان محمد رضوان جو ہے وہ صرف 14 رن بنا کر جو ہے پویلین واپس لوٹ گئے۔ رلی روسو کے اوپر بڑا ریلائی تھا، ٹیم ڈیوڈ کے اوپر بڑا ان کو اعتماد تھا، لیکن اور پھر اس کے بعد کشمیل شاہ نے 32 رن بنائے ہیں، لیکن وہ بھی کسی کام نہیں آ سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ سارا اچھی کپتانی کو جاتا ہے شاہین افریدی میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا محمد احمد رضا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔